يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا. وقت کے بہت بڑے امام ہیں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے محدث بہت بڑے امام حضرت عبداللہ ابن مبارک پر رشک کرتے تھے، کہتے تھے کہ زندگی ہو تو ان کی جیسی ہے، عبداللہ ابن مبارک کی جیسی ہے. جانتے ہیں ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیسا تھا؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہوں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک بالکل امیر گھرانے کے خاندانی رئیس انسان، دولت والے، خوبصورتی والے، سب کچھ اللہ نے دیا تھا. کہتے ہیں خوبصورت عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اس سے ملنے کے لیے گئے رات کے وقت میں، جا کر کے کھڑے ہوئے، بات کرنے لگ گئے، دونوں کے درمیان باتیں ہونے لگ گئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی اور منادی نے ندا دی، اذان کی آواز سنائی دینے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں یہ سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا پوری رات کیسے گزر گئی. آج جو پوری رات موبائلوں میں گزار دیتے ہیں اور مسجد کے اندر 15 منٹ نہیں دیے جاتے، وہ غور کریں اس بات پر کہ جہاں ہم اللہ کے ذکر کے لیے 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، اور ان پر پوری زندگی پورا دن اور پوری رات گیم کھیلنے میں ایسی گزر جاتی ہے جس کا انہیں گمان تک نہیں ہوتا. صبح ہو جاتی ان کو لگتا ہے رات چھوٹی ہو گئی، کاش اور بڑی ہوتی اور گیم کھیل لیتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سب کے لیے نصیحت ہے. فرماتے ہیں پوری رات گزر گئی، صبح کی اذان مؤذن نے اللہ اکبر کہہ کر کے دی اور میں نے سوچا کہ عشاء کی اذان ہے، لیکن دیکھا تو صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی، اجالا ہو رہا تھا اور میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ پوری رات گزر گئی اور مجھے پتہ نہ چلا اس عورت کی محبت میں. فرماتے ہیں غیب سے ایک آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا، آواز آئی اے عبداللہ جس طرح تو نے آج کی رات ایک عورت کے محبت میں گزار دی اور تجھے رات کا پتہ بھی نہ چلا، کیا تیری زندگی میں کوئی ایسی رات آئی کہ تو اسی طرح عبادت کرتا رہا ہو اور صبح ہو گئی تجھے پتہ نہ چلا؟ کیا تیری زندگی میں ایک رات تو کوئی ایسے آئی کہ پوری رات تو عبادت میں گزارا اور تجھے پتہ نہ چلا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اسی وقت اس جگہ سے میں دوڑ پڑا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کہ اللہ میری زندگی جو کچھ گزری میں اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اب کی ہر رات ایسی گزرے گی کہ صبح ہونے کا پتہ نہ چلے. ہر رات میں عبادت کرنے لگ گئے اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام اللہ اکبر. خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آپ کے زمانے میں تھے. خلیفہ ہارون رشید جو خود ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، فرماتے ہیں خلیفہ ہارون رشید جو وقت کا خلیفہ، کئی ممالک ان کے زیر نگین، تقریباً 30-40 کنٹریاں ان کے ہاتھ میں آتی تھیں. اتنی زیادہ کنٹریاں، صوبہ بہت بڑا، اور وقت کا خلیفہ اسلام اپنی ماں کے ساتھ سفر پر نکلا اور اپنے پرائیویٹ دورے پر نکلا. ایسا نہیں کہ پورے شاہانہ سطوت کے ساتھ، کبھی کبھار ہوتا ہے بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، وہ اپنے نجی سفر پر نکلتے ہیں اور رعایا کے متعلق معلوم کرنے کے لیے نکلتے ہیں. کہتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ خلیفہ ہارون رشید نکلے اور بازاروں سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کا جرمٹ ہے، لاکھوں کا جرمٹ ہے اور لوگوں کی چپلیں ٹوٹ گئی ہیں، امامے گر گئے ہیں اور لوگ کود کر کے وہ کسی آدمی کی طرف بھاگ رہے ہیں اور صرف ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب ہیں. ہارون رشید کی ماں نے پوچھا بیٹا پتا کرو یہ کون انسان ہے؟ دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ خلیفہ آیا ہوا ہے، لیکن خلیفہ تو میرا بیٹا ہے، تو میرے ساتھ ہو، وقت کے بادشاہ ہو. یہ کون شخص ہے لوگ اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں اور اس طرف دیکھ رہے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید نے پتا کیا تو کسی ایک شخص نے کہا کہ کوئی اور نہیں، وہی نوجوان عبداللہ ابن مبارک ہے جس کو توبہ کرنے کے بعد اللہ نے لوگوں کے درمیان اتنی عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آج مسلمان ان کی ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب ہے. تو اس کی ماں نے، خلیفہ ہارون رشید کی ماں نے ایک جملہ کہا بیٹا بادشاہ تو اصل میں یہ نظر آتا ہے، بادشاہ تو اصل میں یہ نظر آتا ہے، میرا بیٹا تو جب چلتا ہے تو ڈنڈوں کے زور پر اور تلوار کے زور پر لوگ ڈر کر کے ساتھ میں آتے ہیں، اور یہاں اگر سچ میں کسی کو بادشاہ دیکھنا ہے تو لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک کو دیکھنا. اگر آج بھی اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہو، لوگوں میں اپنی صدرت برقرار رکھنا چاہتے ہو، امت محمدیہ میں اپنی فکر بیدار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا لو. اس ایک در کی بارگاہ میں سر جھک جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے تمہیں سر جھکانے نہیں دے گا.
آج ہر پارٹی کو ہم سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سر سے تو نہیں اپنی زبان سے تو ضرور سجدہ کرتے ہیں، ہمارا کام کر دو، ہمارا کام کر دو، ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا وہ کام کر دو. کیسے کیسے لوگوں کے در پر تمہیں پھیرے لگانے پڑتے ہیں اور کیسے کیسے کام تمہیں کرنے پڑتے ہیں، اور ایسے ایسے کافر، ایسے ایسے دشمن جو تمہاری مائیں اور بہنوں کی عزت کو برقرار نہیں رکھ پاتے، ان کی خوبصورتی پر ان کی نگاہیں جمی ہوتی، ایسے لوگوں کے گھروں پر تمہیں دورہ کرنا پڑتا ہے اور بار بار جانا پڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا، رسول اللہ کا در ہم نے چھوڑ دیا ہے. جب قوموں نے اللہ کا در چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اپنے کتوں کو مسلط کر دیا ہے، اور وہ کتے ہم پر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم ان کے زیر لگی ہوتے چلے جاتے ہیں. آج بھی دور نہیں آئے اور زیادہ دن نہیں ہوئے، سچے دل سے توبہ کرو اور اس سر کو سجدے میں جھکا دو اور اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہا دو اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ، آج یہ سر سجدے میں جھک گیا ہے، اب قیامت تک جب تک میری نسلیں رہیں، اے اللہ اس سر کو سجدے سے کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے، کسی اور کے سامنے جھکانے کی توفیق نہ ملے، بلکہ جب ہمارے اس دل میں خوف آئے تو کسی ظالم کا نہیں بلکہ اللہ کا خوف آئے. اور یہی زندگی گزار کر کے جاؤ کہ ہم اس طور پر زندگی گزار کے گئے کہ نہ سر جھکا کے جیے، نہ نظریں جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ہم ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے.